محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قندار شریف میں آپ کی درگاہ بہت زیادہ مشہور ہے اور لوگوں کی مرادیں اور دعائیں مقبول ہونے کا مقام ہے۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز اور مخدوم علاء الدین لاڈلے مشائخ انصاری رحمۃ اللہ علیہم نے بھی آپ کی بارگاہ پر حاضری دی۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز جب دکن تشریف لائے اور دولت آباد سے گلبرگہ جا رہے تھے تب آپ کے مزار پر حاضر ہوئے اور آپ کی شان میں یہ شعر پڑھا: سراپائے سر حق نور خدا مخدوم قنداری، سراسر نقش پائے مجتبی مخدوم قنداری، جو آج بھی آپ کی مزار کے اندرونی حصے میں لکھا ہوا ہے۔ ناظرین، آج ہم مزار مبارک کی زیارت کر رہے ہیں۔ حضرت سید سعید الدین رفاعی المعروف حاجی سیاح سرور مخدوم قنداری رحمۃ اللہ علیہ دکن میں آپ سرور مخدوم کے لقب سے بہت زیادہ مشہور ہیں۔ آپ حسینی سادات ہیں اور امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہیں اور حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے ہیں۔ آپ کی تعلیم و فیض حسن اخلاق سے بے شمار غیر مسلم اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ کی ذات بابرکت سے سلسلہ عالیہ رفاعیہ کو دکن میں بہت فروغ حاصل ہوا۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی کے دو پوتے حضرت حاجی سید سرور مخدوم اور حضرت شیخ سید شاہ علی حسینی رفاعی المعروف سانگڑے سلطان مشکل آسان رحمۃ اللہ علیہم قندار شریف میں آرام فرما ہے۔ آپ دونوں بزرگوں کے زمانے میں تقریباً 80 سال کا فرق ہے۔ آپ کا مزار مبارک قندار، ناندیڑ، مہاراشٹرا، انڈیا میں مرجع خلائق ہے جو بڑی درگاہ کے نام سے مشہور ہے۔ ہم نے ڈسکرپشن میں گوگل میپ کا لوکیشن دے دیا ہے، آپ اسے فالو کر کے آسانی سے زیارت کے لیے جا سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہمیں انیس رفاعی اور اولیاء ہند ٹیم سے مدد ملی ہے۔ آپ ان کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ حضرت حاجی سیاح سرور مخدوم کی حیات زندگی کے بارے میں مزید معلومات کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوگا۔ ویسے آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ چلیے زیارت جاری رکھتے ہیں۔ حضرت مخدوم سید سعید الدین رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، القاب حاجی سیاح سرور مخدوم، قطب الاقطاب، شیخ الاسلام، تاج المشائخ۔ حاجی سیاح کا لقب۔ آپ نے تبلیغ دین کے لیے بہت سارے ملکوں کا سفر کیا، اس لیے آپ کا لقب حاجی سیاح ہوا۔ آپ کی ولادت بصرہ، عراق میں ہوئی۔ آپ کے والد حضرت سید نجم الدین ابراہیم رفاعی رحمۃ اللہ علیہ اور والدہ کا نام بی بی فاطمہ بنت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اس لحاظ سے آپ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے ہیں۔ آپ حسینی سادات ہیں اور حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی نسل سے ہیں۔ آپ کا شجرہ نسب اس طرح ہے: مخدوم سید سعید الدین رفاعی المعروف حاجی سیاح سرور مخدوم بن سید نجم الدین ابراہیم رفاعی بن سید محمد علی رفاعی بن سید یحییٰ رفاعی بن سید عبداللہ رفاعی بن سید ابراہیم الازب رفاعی بن سید علی الشکران رفاعی بن سلطان العارفین شیخ سید احمد کبیر رفاعی بن سید سلطان علی رفاعی بن سید یحییٰ رفاعی نقیب البصرہ بن سید ثابت رفاعی بن سید علی الحزیم رفاعی بن سید احمد المرتضیٰ رفاعی بن سید علی زین العابدین رفاعی بن سید حسن رفاع جد سادات رفاعی بن سید محمد المہدی بن سید محمد ابو القاسم بن سید حسن قاسم رئیس البغداد بن سید حسین عبد الرحیم المحدث بن سید احمد صالح الکبیر بن سید موسیٰ ثانی
بن سید ابراہیم المرتضیٰ بن امام موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین علی اوسط بن امام حسین شہید کربلا بن مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ آپ دلی تشریف لائے اور حضرت خواجہ سید نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر تعلیم اور فیض حاصل کیا۔ خواجہ نظام الدین محبوب الہی کے وصال کے بعد سلطان محمد بن تغلق نے دارالحکومت دہلی سے دولت آباد تبدیل کیا تو آپ اور حضرت سید ابراہیم رفاعی سپہ سالار رحمۃ اللہ علیہ دکن تشریف لائے۔ آپ دونوں محمد بن تغلق کے ساتھ دولت آباد آئے اور بہت سارے جنگوں میں شریک رہے۔ آپ نے قندھار میں تالاب کے مشرقی کنارے پر سکونت پذیر ہو کر تبلیغ دین شروع کی۔ اس وقت قندھار میں ایک بھی مسلم گھر نہیں تھا۔ آپ کے اچھے اخلاق اور کرامتوں کو دیکھ کر لوگ آپ سے بہت محبت کرنے لگے۔ غیر مسلم ذوق در ذوق آپ کے ہاتھ پر دین اسلام قبول کرنے لگے۔ آپ اکثر وقت ایک پہاڑی پر عبادات و ریاضات میں گزارتے۔ یہ مقام گل ٹیکری کے نام سے مشہور ہے۔ آپ نے تقریباً 13 بار پیدل چل کر حج ادا کیا۔ آپ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں بھی کچھ عرصہ رہے۔ مکتوبات سروری میں آپ کی تعلیمات اور نصیحتوں کو جمع کیا گیا ہے۔ اقوال: آپ ارشاد فرماتے ہیں، شریعت کے مطالعے سے نفس پاک ہوتا ہے اور نور حق سے خدا تعالیٰ کے بھید اس پر کھلتے ہیں اور مخلوق کے مرتبے کے حجابات درمیان سے اٹھ جاتے ہیں، جسم اطاعت اور خدمت کی اتباع کرتا ہے۔ طریقت کے مجاہدے سے دل صاف ہوتا ہے اور نور عصمت سے مصفی ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے احکام کی باریکیاں کھل جاتی ہیں اور دنیا کے حجابات درمیان سے اٹھ جاتے ہیں۔ دل شہوت کے چھوڑنے سے حضوری میں آتا ہے۔ حقیقت کے مراقبے سے روح روشن ہوتی ہے اور تجلی کے نور سے خدا تعالیٰ کی وحدانیت کے بھید اس پر کھل جاتے ہیں اور نفسانی مرادات کے حجاب درمیان سے اٹھ جاتے ہیں۔ آپ کا نکاح بی بی آمنہ سے ہوا۔ آپ کے 2 صاحبزادے ہیں، سید زین الحق جن کا انتقال بچپن میں ہی ہوا، سید شاہ عز الحق عزیز الدین رحمۃ اللہ علیہم۔ آپ اپنے والد حضرت سید نجم الدین ابراہیم رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ اپنے وصال سے پہلے آپ نے اپنے چھوٹے پوتے سید نجم الدین بن عز الحق کے سر پر اپنا عمامہ رکھا اور مسواک، تسبیح، مصلی اور عصا دیا۔ آپ کا وصال 16 رجب 736 ہجری 28 فروری 1336 عیسوی کو ہوا۔